बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुलाची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अल्लामा अताउल्लाह बंदियालवी साहब के हवाले से एक वीडियो मैंने कुछ दिन पहले आपके सामने रखी थी, उनकी गिरफ्तारी के मुतालिक। आज की वीडियो बेसिकली उनकी रिहाई के मुतालिक है कि उनकी रिहाई किस बुनियाद के ऊपर हुई है। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा सियाको सबाक, क्योंकि गुज़श्ता वीडियो के अंदर जो चीज़ मैंने आपके सामने रखी थी वो सही थी, लेकिन कुछ चीज़ें उसके अंदर मिस थी, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। बड़े एक्यूरेट और ऑथेंटिक जराए ने इस चीज की तस्दीक की है कि अलामा साहब को गिरफ्तार कैसे किया गया था और अब रिहा किस बुनियाद के ऊपर किया गया है, और इसके साथ फिर रिहाई में रुकावटें कौन कौन डालता रहा, सियासी शख्सियात वो कौन सी हैं जो रुकावटें डालते रहे कि नहीं अलामा साहब अभी कुछ दिन जेल में रहें। और इसके साथ फिर हमारे उलमाए किराम में से वो कौन से लोग हैं जिन्होंने अलामा साहब के लिए जिद्दोजहद की और अलामा साहब रिहा हुए। अलामा अताउल्लाह बंजारवी साहब अगर वैसे देखा जाए तो देवबंद मकतबा फिक्र के एक जय्यद आलिम दीन हैं। तौहीद के हवाले से और शान सहाबा के हवाले से उनका एक बड़ा मकाम है कि वो तौहीद बबांग दुहल बयान करते हैं और शान सहाबा बबांग दुहल बयान करते हैं। बल फिर उनकी अपनी एक जमात अशात तौहीद सुन्ना, वो उसको रन करते हैं। अल्लामा अताउल्लाह बंदालवी साहब बेसिकली अगर देखा जाए तो उनका ताल्लुक सरगोदा से है। जब उनकी जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी उस वक्त भी यही कहा गया था कि अल्लामा अताउल्लाह बंदालवी साहब जुम्मा की नमाज अदा कर रहे थे। जुम्मा की नमाज अदा करने के साथ जो हुजरा होता है, जो कमरा होता है, वो वहां पे बैठे तो कुछ लोग उनसे मिलने के लिए आए। और इससे पहले हमें यह कहा गया था कि कुछ लोग उनसे मिलने के लिए आए, लेकिन उन्होंने अपना नहीं बताया कि वो किस इदारे से या कहां से ताल्लुक है। लेकिन अब कहानी कुछ ये है कि हमारे एक एक्यूरेट और ऑथेंटिक जरा ने इस चीज की तस्दीक की है कि दो अफसरान और एक एडवोकेट समेत जो अफसरान जो आए थे उन्होंने बाकायदा तौर पर यह कहा था कि हमारा ताल्लुक FIA से है। और इसी तरह जो एडवोकेट बिलाल साहब हैं वो भी उनके साथ मौजूद थे। गुफ्तगू हुई, बातचीत हुई, और बातचीत होने के बहाने फिर उसके बाद फिर अलामा साहब को एडवोकेट बिलाल साहब ने और उन दो अफसरान ने यह कहा कि ठीक है हम चलते हैं, फिर हमारे दफ्तर में जाकर बैठते हैं और बाकी जो गपशप है जो करते हैं, जो इल्जामात हैं, जो हिसाब किताब है उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। अलामा साहब जरी सी बात है, यानी वो बेसिकली कानून आइन के साथ ताउन करना चाह रहे थे कि ये ना हो, ये तासुर न जाए कि अलामा साहब ने इन अफसरान के साथ, इन अफसरान से मुराद कानून के साथ कोई ताउन नहीं किया। अलामा साहब ने कहा ठीक है आप जहाँ चाहें, मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वादा उन्होंने ये कहा था, ये किया था कि हम आपको गिरफ्तार नहीं करेंगे, यानी गिरफ्तारी वाला कोई सीन था ही नहीं। यानी उनके जहन में ये था कि अलामा साहब जब रास्ते में जाएंगे तो रास्ते में इनको गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन अलामा साहब से वादा ये कहा था कि हम जाते हैं, दफ्तर में बैठते हैं, गपशप करते हैं, जो कुछ चीजें हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। अलामा साहब ने कहा ठीक है। अलामा साहब भी चले, एडवोकेट बिलाल भी चले, वो दो अफसरान भी चले। रास्ते में जाकर उन्होंने अलामा साहब को अपनी गाड़ी से उठाकर, अपनी गाड़ी से निकालकर उन दो अफसरान की जो अपनी गाड़ी थी, यानी FIA की जो गाड़ी थी, उस गाड़ी के अंदर बिठाकर और ये कहा कि आपके ऊपर कुछ दिन पहले एक FIR दर्ज हो चुकी थी, तो उस FIR की बुनियाद के ऊपर अब आपको गिरफ्तार किया जाता है। ये हुआ था असल में सीन। अब हम आ जाते हैं रिहाई वाले सीन के ऊपर। अब रिहाई वाले सीन के हुआ कुछ यूं, पहले तो बात यह है कि हमेशा आप भी जानते होंगे कि जब भी कोई मुलजिम जिसके ऊपर इल्जाम हो, किसी हवाले से भी कोई भी इल्जाम हो, वो कातिल हो, वो दुनिया जहान का कोई बड़ा इल्जाम भी उसके ऊपर हो, तो आप 24 आवर के अंदर आइन कानून ये कहता है कि आप उस बंदे को अदालत के अंदर पेश करेंगे। अदालत तय करेगी कि ये बंदा मुजरिम है, मुलजिम है, या फिर इसने कुछ नहीं किया, जो भी हिसाब किताब होगा। पहले तो बात यह है कि अलामा साहब को अदालत पेश करने में ताखीरी हरबे अपनाए गए कि किसी तरीके से अलामा साहब को अदालत के अंदर पेश न किया जाए और इसमें थोड़ी सी ताखीर की जाए। और ये पाकिस्तान के अंदर ऐसा ही होता है। मैं तो वैसे कोर्ट बीट करता हूं, तो हमने बारहा केसेस के अंदर ये देखा है कि ऐसा ही होता है। ताखीरी हरबे अपनाए जाते हैं ताकि उधर से जो कुछ हम करना चाहते हैं, उनसे कोई चीज मनवाना चाहते हैं, या उनसे कोई तफ्तीश करना चाहते हैं, या उनसे कोई और चीज उगलवाना चाहते हैं, वो वाला काम प्रोसेस पूरा हो जाए, यहाँ थोड़ा सा ताखीर कर देंगे। पर फिर आखिर वकला ने ये जोर दिया और उसने फिर उनको पेश करना पड़ा। जरी सी बात है, आइन कानून है। पेश किया गया तो पहली जो मर्तबा जब पेशी हुई, समाअत हुई, तो उसमें ये हुआ कि जो FIA के वकील थे उन्होंने दलाइल दिए
جب علامہ صاحب کے وکلاء کی باری آئی تو پھر یہ کہا گیا کہ اب عدالت کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، آپ کل کے اوپر رکھ دیں۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک 60-70 سال کے ایک بزرگ عالم دین اس وجہ سے ایک دن آگے جا رہے ہیں کیونکہ عدالت کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ہم نے رات کے 12 بجے بھی عدالتیں کھلتی ہوئی دیکھی ہیں۔ ویسے اگر ہم عام طور پر سنیں تو یہی کہا جاتا ہے کہ جج ہر ٹائم جج ہوتا ہے، عدالت ہر ٹائم عدالت ہوتی ہے، لیکن بعض کیسز میں ہوتی ہے اور اکثریت کیسز میں جو یعنی جو ہمارے جیسے کیسز ہوتے ہیں ان کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی۔ بہرحال یہ کہا گیا کہ اب اس وقت ٹائم ختم ہو چکا ہے تو آپ کل دلائل دیں گے۔ کل ہو گئی، پھر کل میں پھر ایف آئی اے کے وکیل نے کچھ دلائل پیش کیے اور یعنی پراسیکیوشن ایف آئی اے پراسیکیوشن یعنی حکومتی جو وکلاء ہیں انہوں نے یہ کہا کہ اب ایف آئی اے کا ایک اور ونگ ہوتا ہے سائبر کرائم ونگ، اسی طرح پھر این سی سی آئی اے جس طرح نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی، اب یہ معاملات جو ہیں الیکٹرانک میڈیا کے وہ این سی سی آئی اے ہی بیسیکلی اس کو ڈیل کرتا ہے، پہلے ایف آئی اے کرتا تھا، یہ اس کا ایک سائبر کرائم کا ایک ونگ ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا جو سائبر کرائم کا ونگ ہے کیونکہ ہمارے تو دلائل ہو چکے ہیں لیکن اس ونگ کے سربراہ کے اس ونگ کے جو وکلاء ہیں وہ بھی کچھ دلائل دینا چاہتے ہیں، تو لہٰذا آپ تھوڑا سا پوسٹ پون کر دیں، یعنی ایک بار یا ایک رات اور آگے کر دیں۔ ایک بزرگ عالم دین جس کے اوپر جسٹ یہ الزام ہے کہ انہوں نے ملک کے اندر نفرت اور منافرت کے حوالے سے کچھ تقاریر کی ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ پاکستان کے اندر بے شمار اس قسم کے کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں جو ریاستی سرپرستی میں لوگ کرتے ہیں اور پھر ریاستی سرپرستی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو ملک سے فرار کروا دیا جاتا ہے۔ رجب بٹ آپ کے سامنے ایک واضح مثال ہے، اس میں توحید اس میں رسالت کا معاملہ ہو، اس میں توہین صحابہ کا معاملہ ہو، اس میں ختم نبوت کا معاملہ ہو، کرسچینٹی کا معاملہ ہو، تمام تر الزامات ان کے اوپر ثابت ہوئے اور انہوں نے یہ تمام تر جرائم کیے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اچانک وہ بندہ پاکستان سے بھاگ جاتا ہے، بھاگ جانے کے بعد کسی دوسرے ملک میں چلا جاتا ہے، پھر وہاں سے کچھ اثر و رسوخ استعمال کر کے پھر واپس آ جاتا ہے، پھر ایک اور گستاخی کرتا ہے، پھر چلا جاتا ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے پاکستان کے اندر۔ دوسری سائڈ کے اوپر آپ کے سامنے ایک عالم دین ہے، بزرگ عالم دین ہے جو 60-70 سال جن کی عمر ہے، ان کو اس بنیاد کے اوپر گرفتار کیا گیا کہ ایک شاہ زیب نامی ایک آئی ڈی تھی، وہ آئی ڈی جو ہے وہ آپ کی ہو سکتی ہے ٹک ٹاک کے اوپر، اور ان کے اوپر جو تقاریر تھی وہ مذہبی منافرت پھیلانے کی مترادف تھی، تو اسی وجہ سے آپ گرفتار کیا جاتا ہے، اور گرفتار جس بھونڈے طریقے سے کیا گیا، وعدہ کوئی اور کیا گیا، گرفتار کسی اور طریقے سے کیا گیا۔ مگر پھر یہ کہا گیا کہ ہمارا جو یعنی سائبر کرائم کے وکلاء ہیں وہ دلائل دے دیں گے، تو لہٰذا کل تک جو ہے سماعت جو ملتوی کر دی جائے۔ ٹھیک ہو گیا بھائی، کل تک سماعت ملتوی ہو گئی، اس کے بعد پھر وہ بھی آئے، انہوں نے بھی دلائل دیے، لیکن جو علامہ صاحب کے وکلاء تھے، جو مذہبی جماعتوں کے وکلاء تھے، انہوں نے دلائل بھی دیے۔ یہاں سے معاملہ چل رہا تھا، لیکن دوسری سائڈ کے اوپر جو مذہبی علماء ہیں جس میں مولانا احمد الدھانوی صاحب ہیں، معاویہ اعظم طارق صاحب ہیں، اور اسی طرح جمعیت اہل حدیث کے سربراہ علامہ ہشام علی ظہیر صاحب ہیں، اور اسی طرح فضل الرحمان خلیل صاحب ہیں، باقی اور بھی مختلف مکاتب فکر کے جو جید علماء ہیں، ان تمام تر نے یہ حکومت کو وارننگ بھی دی کہ اگر علامہ عطا اللہ بندیالوی صاحب کو رہا نہ کیا جائے، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی جو علماء ہیں وہ اس چیز کو یہ سمجھ رہے تھے کہ علامہ عطا اللہ بندیالوی صاحب کو بالکل یعنی غلط طریقے سے گرفتار کیا گیا ہے اور بالکل غلط طریقے سے ان کو جیل کے اندر رکھا جا رہا ہے، اور یہ کوئی کیس ان کے اوپر بنتا ہی نہیں ہے، تو اسی وجہ سے انہوں نے حکومت کو دھمکی دی۔ ایک طرف سے یہ پریشر بھی بلڈ ہوا، دوسری سائڈ کے اوپر جو میرے ذرائع بتا رہے ہیں، جو پراسیکیوشن ہے، جو حکومت ہے، جو ایف آئی اے ہے، جو این سی سی آئی ہے، ان کے وکلاء کوئی ایک چیز بھی علامہ صاحب کے اوپر ثابت نہیں کر سکے۔ علامہ صاحب کی رہائی ہوئی ہے تو اسی بنیاد کے اوپر ہوئی ہے نا، کیونکہ اگر پراسیکیوشن کوئی ٹھوس شواہد لے کر آ جاتا، ثابت کر دیتا، تو پھر بات ختم ہو جاتی۔ واضح طور پر لگ رہا ہے کہ پراسیکیوشن سے یہ چیز ثابت نہیں ہو سکی، حالانکہ انہوں نے بڑی کوششیں کی ہیں، تخیری حربے بھی استعمال کیے ہیں، کیونکہ ان کو بھی پتا تھا کہ یہ کیس کوئی اس قسم کا ہے نہیں، جب اس کے اوپر واضح دلائل ہوں گے، ٹرائل ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے ساری چیزیں کھل کر سامنے آ جائیں گی۔ تو بہتر یہی ہے کہ تھوڑا سا اس کو ایک ٹیکٹکس ہوتی ہے وکلاء کی، تاکہ تھوڑا سا اس کو لمبا کیا جائے اور کچھ 2-4 دن جو ہے وہ علامہ صاحب کو مزید جیل کے اندر رکھا جا سکے، جو ان کی ایک خواہش تھی۔ پر وکلاء نے دلائل مکمل کیا، عدالت اس نتیجے پر پہنچی کہ کوئی گستاخی یا کوئی اس قسم کا مواد علامہ صاحب کے آئی ڈی سے یا علامہ صاحب کے تھرو
کوئی شیئر نہیں ہوا جس سے کسی بھی مکتبہ فکر کے جذبات مجروح ہوئے ہوں یا اس سے کوئی مذہبی منافرت پھیلی ہو۔ علامہ صاحب کو رہا کر دیا گیا، رہا کرنے کے بعد اور ایک تاریخی استقبال کیا گیا علامہ عطا اللہ بندیالوی صاحب کا، جس کی کچھ ویڈیو کلپ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ تھی ایک مکمل سٹوری، کیونکہ گزشتہ ویڈیو کے اندر میں نے آپ کے سامنے ان کی گرفتاری کے حوالے سے کچھ چیزیں رکھی تھی، ان کی رہائی کے حوالے سے، حالانکہ یہ تو 1-2 دن پہلے کی بات ہے، لیکن میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا، اس حوالے سے بھی معذرت۔ یہ ان کی گرفتاری اور رہائی کا یہ معاملہ ہے۔ بہرحال میرا اس وقت مطالبہ قانون نافذ کرنے والے اداروں سے یہی ہے کہ خواہ کسی کو گرفتار نہ کریں۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ پھر ایک نفرت پیدا ہوتی ہے جو مذہبی حلقے ہیں ان کے اندر، تو لہٰذا اس نفرت سے بچنے کے لیے بالکل اگر کوئی بندہ گستاخی کر رہا ہے، اگر کوئی بندہ کسی دوسرے کے مذہبی جذبات مجروح کر رہا ہے اور بے ڈھنگی قسم کی گفتگو کر رہا ہے جس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یعنی اس کا انسانیت کے اوپر کوئی ظلم کے حوالے سے اس قسم کی کوئی چیزیں ہیں، تو ضرور کوئی بھی ہو آپ کو گرفتار بھی کرنا چاہیے۔ لیکن خواہ کسی کے بزرگ عالم دین کو گرفتار کرنے کے بعد پھر 2-4-5 ہفتہ ان کو جیل میں رکھنا، تو اس سے ظاہر سی بات ہے جو ان کے فالوور ہیں ان کے جذبات مجروح ہوتے ہیں اور ایک نفرت پیدا ہوتی ہے، اور اس قسم کا عمل نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اچھا ہوا عدالت نے میرٹ کے اوپر فیصلہ کیا، اور فیصلہ کرنے کے بعد پھر علامہ صاحب کی رہائی ممکن ہوئی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی مزید چیز میرے تک پہنچتی ہے بر وقت آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔